الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شوہر کے حقوق دیکھیں، بیوی شوہر کے تمام کاموں میں اطاعت کرے، وہ کام جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ شوہر بیوی کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے، جیسے وہ کہے کہ آپ پردہ نہیں کرو گی، آپ فلاں سے ایسے ہی بات کرو گی، پردے کی کوئی شکل نہیں کی جائے گی، فلاں ایسے بہت سارے گھروں میں کام ہو جاتے ہیں جس میں نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی۔ تو ایسی باتیں شوہر کی ماننا واجب اور ضروری نہیں ہے بیوی کے لیے۔ بیوی کے اوپر جو واجب ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے، جو اللہ اور رسول کے حکم میں رہتے ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ مرد قوام ہے، بیوی کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احترام کرے، اس کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ یہ شوہر کا حق ہے۔ جو عورت مثال کے طور پر جو عورت انتقال کرے اور اس کا شوہر راضی ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ کتنی بڑی بشارت ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کے وہ صاحب یہ بیان کیے کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، شوہر اگر ناراض بھی ہو تو شوہر کی طرف لوٹنے والیاں ہوں۔ بیویاں جتنی عورتیں ہیں شوہر کے جذبات کا خیال رکھتی ہوں۔ آج کل عورتیں دیکھیں شکایت بہت زیادہ کرتی ہیں، راضی نہیں ہوتی۔ سید بن مسیب کی بیوی کہتی ہے کہ ان کا قول ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے، ادب سے، یعنی کہ احترام سے ان سے مخاطب ہوتی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، شوہر کا نام لے کر بلانا جائز ہے بیوی کے لیے؟ عرف کے مطابق اگر مسئلہ دیکھیں تو عرف کے مطابق یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن جہاں پر نام لینا خلاف احترام ہو وہاں نہ لے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ نام شوہر کا نہ لے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی توہین کرتی ہے تو جنت کی حوریں بد دعا کرتی ہیں اس کے لیے۔ توہین سے مراد شوہر کو گالی دینا، بدتمیزی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں چیز آئے گی۔ شوہر کی خدمت کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ شوہر کا حق ہے۔ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے قربانی دیتا ہے دن رات، بیوی کو اس پر راضی رہنا چاہیے، یہ بھی شوہر کا حق ہے۔ ناشکری سے بیوی بچے ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس عورت کی طرف۔ دوسری حدیث ہے ناشکری کرنے والی عورت کے لیے نبی علیہ السلام نے جہنمی عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے۔ مثلا شوہر ساری عمر اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ایک دفعہ اگر کچھ نہ کر سکا تو سارے احسان یہ فراموش بن جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں ایسے کرتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کی ناشکری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جہنم میں اس لیے زیادہ جائیں گی کیونکہ وہ لعن طعن بڑی کرتی ہیں۔ دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر سارا دن باہر کام کرتا ہے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، تو بیوی اگر سے اگر ناشکری کرے کہ آپ نے تو کچھ ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو شوہر کے دل پہ کیا گزرے؟ اس لیے کہا گیا کہ شوہر کی ناشکری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ عورتوں کی نصیحت ہے کہ اس سے گناہ عظیم سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ جہنم کی وعید کی شکار ہو جائیں۔ اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ساتھ دے۔